السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، شاید کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تمہارے اندر ڈر اور پرہیزگاری پیدا ہو، یعنی گنتی کے چند روز۔ پس تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں پھر بھی روزہ نہ رکھیں، ان کے لیے ایک مسکین کا کھانا ہے فدیے کی طور پر۔ پس جو شخص رضاکارانہ طور پر بھلائی کرے تو وہی اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ سورہ البقرہ۔ اور رمضان روزے کے متعلق آیتوں کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں کچھ نکات اس ضمن میں آ چکے ہیں روزے کے متعلق، اور اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی امتوں کے لیے جیسے روزے فرض کیے تھے، امت مسلمہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ جس امت پر اللہ کے نظام کو دنیا میں قائم کرنے اور اس کے ذریعے نوع انسانی کی قیادت کرنے اور انسانوں کے سامنے حق کی گواہی دینے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ فرض کیا جائے، اس پر روزے فرض ہو۔ روزے ہی سے انسان میں محکم ارادے اور عزم کا جو نشوونما ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تقوی، ضبط نفس، ہمدردی، ایثار، قربانی، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ کرنے کے لیے پیدا ہوتی ہے۔ روزہ ہی وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنے رب سے اطاعت کے ساتھ مربوط ہوتا ہے۔ پھر روزہ ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے انسان تمام جسمانی ضرورتوں پر قابو پاتا اور تمام دشواریوں اور زحمتوں کو جو وہ صرف اس لیے اٹھاتا ہے کہ اس کا اللہ اس سے راضی ہو اور خدا اللہ کے ہاں جو اجر ہے وہ اسے حاصل ہو، برداشت کرنے کی قوت حاصل کرتا ہے۔ نظم کلام کو سمجھنے کے لیے یہ بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ شریعت اسلامی کے بیان کا آغاز جان اور مال کے تحفظ کے احکام سے کیا گیا۔ اس کے فوراً بعد انسانی روح اور خود انسانیت کے تحفظ اور ارتقاء کا سامان روزہ فراہم کیا گیا۔ یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ جان، مال، روح سب کے تحفظ کا دار و مدار تقوی پر ہے، اور اس کا سب سے مؤثر ذریعہ جو ہے روزہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس راہ کی جو گھاٹیوں اور کانٹوں سے بھری ہوئی ہے، جس کے اطراف و جوانب میں مرغوبات اور لذائذ بکھرے پڑے ہیں، اور جس پر چلنے والوں کو بہکانے والی ہزارہ صدائیں مسلسل اٹھتی رہتی ہیں، مشقتوں اور صعوبتوں کو برداشت کرنے کے لیے نفوس انسانی کی تیاری کے مقصد کے لیے یہ عناصر لازمی اور ناگزیر ہیں۔ کہ پھر آگے
فرمایا گیا کہ مریض اور مسافر کو رخصت۔ قرآن مجید اس کے بعد واضح کرتا ہے کہ روزے ہمیشہ اور عمر بھر نہیں رکھنا ہے، صرف چند دن کے روزے ہیں۔ اسی کے ساتھ بیماروں کو جب تک وہ صحت یاب نہ ہو جائے اور مسافروں کو جب تک وہ مقیم نہ ہو جائے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، تاکہ وہ دشواری میں نہ پڑے۔ مرض اور سفر کے سلسلے میں آیت کے الفاظ مطلق ہیں، ان میں کوئی قید اور تحدید نہیں ہے۔ کوئی بھی مرض اور کوئی بھی سفر ہو، اس میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، بشرط یہ ہے کہ مریض صحت پانے پر اور مسافر مقیم ہونے پر روزے ادا کرے۔ اس مطلق آیت کا یہی مفہوم زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، اور یہی تنگی اور مشقت سے بچانے کے اسلامی مقصد سے زیادہ قریب ہے۔ یہ حکم مرض کی شدت یا سفر کی مشقت سے نہیں، مطلق مرض اور سفر سے متعلق ہے، تاکہ لوگوں کو سہولت ہو اور وہ دشواری میں نہ پڑیں۔ مرض اور سفر کے سلسلے میں بعض ایسی باتیں ملحوظ ہو سکتی ہیں جنہیں اللہ جانتا ہے، انسان نہیں جانتا۔ سفر اور مرض میں کچھ ایسی مشقتیں ہو سکتی ہیں جو بظاہر نظر یا انسانی اندازے سے معلوم نہ ہوتی ہوں۔ جب تک اللہ کسی حکمت کو بیان نہ کرے ہم اس کی تعویل نہیں کریں گے اور نصوص کی پیروی کریں گے، خواہ ان کی حکمت ہم پر مخفی رہے۔ یہ قطعی بات ہے کہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں اس کا علم ہو۔ آگے جو بات ہے انشاءاللہ اس ضمن میں ہم اور کچھ احادیث وغیرہ بھی دیکھیں گے۔ یہ جو فرمایا جا رہا تعداد کے متعلق کہ واضح طور پر یہ بات ہے کہ ایک مہینے کے روزے ہیں، 29 دن کا مہینہ ہوگا تو 29 روزے ہوں گے، اور 30 دن کا مہینہ ہو تو 30 روزے ہیں۔ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ تعداد کیا ہے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ گنتی کے چند روزے ہیں۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ انسان فطری طور پر کچھ کمزوریاں رکھتا ہے۔ انہی میں سے ایک کمزوری یہ ہے کہ وہ ذمہ داریوں سے گھبراتا ہے۔ اس کی نفسیات کے پیش نظر کہا گیا کہ سال بھر کے اچھے مہینے کے نہیں، صرف گنتی کے چند روزے ہیں، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اس طرح اس اہم عبادت کی طرف مائل اور راغب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی غرض سے یہ بھی کہا گیا کہ صرف تمہارے اوپر ہی نہیں بلکہ پچھلی امتوں پر بھی روزے عائد کیے گئے تھے۔ اسی غرض سے کہا گیا کہ بیماروں اور مسافروں کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے۔ اسی غرض سے ابتدا میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھنے والوں کی بھی روزہ نہ رکھنے اور فدیہ دینے کی اجازت دی گئی تھی۔ ان آیات میں جو سہولتیں فراہم کی گئیں جیسا کہ ابھی ہمارے سامنے بات آئی وہ یہ ہیں، ایک سہولت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گنتی کے چند روزے فرض کیے گئے ہیں۔ دوسری سہولت اس میں یہ ہے کہ بیماروں کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے۔ تیسری سہولت یہ ہے کہ مسافروں کو بھی روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے۔ چوتھی سہولت یہ ہے کہ بیماروں اور مسافروں کو دوسرے دنوں میں قضا رکھنے کا موقع عنایت فرمایا گیا ہے۔ روزے رمضان مبارک میں اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ جیسا آئندہ بات آئے گی، اس کے آگے اس ضمن میں مسافر اور مریض کے بارے میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ہمیں کچھ احادیث ملتے ہیں، تو وہ ہم اس کا مطالعہ کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال رمضان کے مہینے میں سفر پر نکلے، یہاں تک کہ آپ
قراء الغمیم پہنچے اور آپ بھی روزے سے تھے اور لوگوں کا بھی روزہ تھا۔ پھر آپ نے پانی سے بھرا پیالہ منگایا، اسے اتنا بلند کیا کہ لوگ اسے دیکھ لیں اور پانی پی لیا۔ اس کے بعد آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے روزے افطار کرنے کے باوجود کچھ لوگ روزے سے رہے۔ آپ نے فرمایا یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں۔ 2 دفعہ آپ نے یہ چیز بیان کی۔ یعنی یہ سفر کے متعدد اور مختلف حالات میں روزہ رکھنے نہ رکھنے کے سلسلے میں جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اس میں سے کچھ حدیث انشاءاللہ ہم مطالعہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ دوسری حدیث انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو ہم میں سے کچھ لوگ روزے سے تھے اور کچھ بے روزہ تھے۔ تو ایک شدید گرمی کے دن ہم ایک منزل پر اترے۔ ہم میں سے سب سے زیادہ سایہ اس شخص کو حاصل تھا جس کے پاس چادر تھی۔ ہم میں وہ لوگ بھی تھے جو اپنے ہاتھ کی آڑ کر کے دھوپ سے اپنا بچاؤ کر رہے تھے۔ تو روزے دار زمین پر گر پڑے اور جن کا روزہ نہ تھا وہ اٹھے، انہوں نے خیمے لگائے اور سواری کے جانوروں کو پانی پلایا۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج روزہ نہ رکھنے والے اجر لے گئے۔ یعنی کتنا حالات کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی سہولت اور آسانی اس سے ہمیں ملتی ہے۔ یہ حدیث بخاری، مسلم اور نسائی میں اس کا تذکرہ ہے۔ ایک اور حدیث میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اس کے گرد جمع ہیں اور اس پر سایہ کیا ہوا ہے۔ آپ نے دریافت کیا اسے کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا یہ روزے سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا نیکی کا کام نہیں ہے، سفر میں روزہ رکھنا نیکی کا کام نہیں ہے۔ عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سفر سے آیا، آپ نے فرمایا اے ابا امیہ صبح کے کھانے کا انتظار کرو۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے سے ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں مسافر کے بارے میں شریعت کا حکم بتاتا ہوں، اللہ نے مسافر سے روزہ اور نصف نماز ساقط کر دی ہے۔ نسائی میں اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ ایک اور حدیث میں بنی عبداللہ بن کعب بن مالک کے ایک شخص کا جن کا نام انس بن مالک رضی اللہ ہے، بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسافر سے نصف نماز کم کر دی ہے اور اسے روزہ نہ رکھنے کی رخصت عطا کی ہے، اور دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت کو بھی یہ رخصت دی ہے جبکہ انہیں یعنی روزہ رکھنے سے اپنے بچوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ ایک اور حدیث میں حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر کی حالت میں روزہ رکھنے کے بارے میں دریافت کیا اور وہ بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، تو آپ نے فرمایا بہت زیادہ روزے رکھتے تھے تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چاہو تو روزہ رکھو اور چاہو تو روزہ نہ رکھو۔ اور ایک اور روایت میں ہے وہ روزہ رکھنے کے معاملے میں بہت قوی اور تیز تھے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا ہم سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو ہم میں سے کچھ روزے سے تھے
اور کچھ نے روزہ نہ رکھا تھا، لیکن نہ روزے دار بے روزے دار پر اعتراض کرتا اور نہ بے روزہ دار روزے دار پر اعتراض کرتا تھا۔ یہ حدیث بھی بخاری، مسلم، ابو داؤد میں ہمیں ملتی ہے۔ یعنی کتنی بہترین انڈرسٹینڈنگ تھی صحابہ کے اندر، جو ہے کوئی روزہ رکھا ہے کوئی روزہ نہیں رکھا ہے تو ایک دوسرے پر کوئی بھی اعتراض نہیں کرتے تھے۔ حالات کا پھر اور ان مسائل دیکھتے ہوئے جو ہے بہرحال وہ یہ کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم رمضان میں شدید گرمی کے موسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلے۔ ہم لوگ گرمی کی شدت سے سر پر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ ہم میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن رواحہ رضی اللہ عنہ روزے دار تھے اور کسی کا روزہ نہ تھا۔ یہ حدیث بھی بخاری، مسلم، ابو داؤد میں ہمیں ملتی ہے۔ ایک اور حدیث میں محمد بن کعب سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس رمضان کے مہینے میں آیا۔ وہ سفر پر جا رہے تھے، ان کی سواری تیار کر دی گئی تھی اور انہوں نے اپنے سفر کے کپڑے پہن لیے تھے۔ اس وقت انہوں نے کھانا منگا کر کھایا۔ میں نے ان سے پوچھا کیا یہ سنت ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، پھر وہ سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ ترمذی میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک اور حدیث میں عبید بن جبیر سے مروی ہے، انہوں نے کہا میں نے ابو بصرہ الغفاری رضی اللہ عنہ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے ساتھ ایک کشتی میں فسطاط سے رمضان کے مہینے میں سفر کیا۔ جب وہ روانہ ہوئے تو انہوں نے صبح کا کھانا اپنے آگے رکھا اور مجھ سے کہا پاس آ جاؤ۔ میں نے کہا کیا آپ فسطاط کے گھروں کو نہیں دیکھ رہے؟ انہوں نے فرمایا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روگردانی کرتے ہو؟ تو انہوں نے کھانا کھایا اور میں نے بھی کھایا۔ ابو داؤد میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ منصور کلبی سے مروی ہے کہ ایک دہیہ بن خلیفہ رضی اللہ عنہ دمشق کے گاؤں سے اتنی دور کے سفر پر نکلے جتنا کہ عقبہ کی بستی فسطاط سے دور ہے اور وہ 3 میل ہے۔ یہ سفر رمضان کے مہینے میں تھا تو انہوں نے روزہ افطار کیا اور ان کے ساتھ بہت سے لوگوں نے روزہ افطار کیا۔ کچھ دوسرے لوگوں نے روزہ افطار کرنے کو ناپسند کیا۔ جب وہ اپنی بستی میں واپس آئے تو انہوں نے فرمایا خدا کی قسم آج میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جس کے بارے میں مجھے گمان نہ تھا کہ میں اسے دیکھوں گا۔ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی روش سے روگردان ہو گئے۔ اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ ابو داؤد میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان احادیث سے مجموعی طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ سفر میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت قبول کی جائے، اس سلسلے میں نرمی اور سہولت کی روش اختیار کی جائے، اور یہی ہے کہ اس رخصت پر عمل کیا جائے۔ اس پر عمل کرنے کے لیے شرط نہیں ہے کہ کوئی شخص مشقت سے دوچار ہو، جیسا کہ آخری 2 حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ البتہ 8ویں حدیث سے بات واضح ہوتی ہے کہ مشقت کی صورت میں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ روزے سے رہے جبکہ اور لوگوں کا روزہ نہ تھا، مگر یہ عبادت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص رویہ تھا، جس سے آپ نے اپنے ساتھیوں کو بری ذمہ کر دیا تھا۔ جس طرح کہ آپ نے لوگوں کو صوم وصال رکھنے سے روکا تھا، مگر آپ خود کبھی کبھی صوم وصال رکھتے، یعنی افطار کیے بغیر ایک روزے کو دوسرے روزے سے ملا دیتے۔ صوم وصال یعنی افطار کیے بغیر ایک روزے کو دوسرے روزے سے ملا دیتے۔ جب صحابہ کرام نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا رہتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں اس کا تذکرہ ملتا۔ پہلے حدیث سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے سفر کی حالت میں افطار کیا، اور جن لوگوں نے افطار نہیں کیا آپ نے ان کے بارے میں فرمایا وہ نافرمان ہیں، وہ نافرمان ہیں۔ یہ حدیث فتح مکہ کے سال کی ہے، اس لیے دوسری حدیثوں کے مقابلے میں بعد کے دور کی ہے، اور اس سلسلے میں پسندیدہ اور بہتر روش کیا ہے اس پر زیادہ روشنی ڈالنے والی ہے۔ ان حالات سے مجموعی طور پر جو صورت ابھر کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ دور نبوی میں واقعات اور حالات کی رعایت کی جاتی تھی، اور ان کا لحاظ کر کے ایک مخصوص اور متعین ہدایت دی جاتی، جیسا کہ ان احادیث کی کیفیت ہے جو کسی ایک ہی عام موضوع سے متعلق مروی ہے کہ ہم ان میں مختلف اور متنوع ہدایات پاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مربی تھے۔ آپ یعنی مجرد احکام سنانے کے بجائے لوگوں کی یعنی حسب حال تربیت فرماتے اور جیتے جاگتے حالات کا سامنا کرتے۔ آپ ان مختلف حالات کا سامنا جامد احکام سے نہ کرتے ہیں۔ یہ دراصل ایک بیشبہ اصول ہے جس کی طرف مفسر یعنی سید قطب شہید فی ظلال القرآن میں جو ہے نے اشارہ کیا ہے۔ اس سے ایک موضوع سے متعلق مختلف احادیث کے اختلاف اور تعارض کی توجیہ ہوتی ہے، اور اسلام کا مزاج اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تربیت سامنے آتا ہے۔ بقایا انشاءاللہ آئندہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔